السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ صدقۃ الفطر کے احکام و مسائل۔ برادران اسلام، صدقہ فطر کی فرضیت۔ صدقۃ الفطر وہ صدقہ ہے جسے رمضان کے روزوں کی تکمیل کے بعد مسلمانوں پر فرض کیا گیا ہے۔ اس کی فرضیت پر علماء اسلام کا تقریباً اتفاق ہے۔ کئی صحیح حدیثوں سے اس کے فرض ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں صدقہ فطر 100 کھجور یا 100 جو مسلمانوں کے غلام، آزاد، مرد، عورت، بچے، بوڑھے سب پر فرض کیا ہے۔ صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ صدقہ فطر ہر چھوٹے بڑے، مرد، عورت، امیر، غریب اور آزاد غلام مسلمان پر فرض ہے جس کے پاس عید کے دن اپنے اور اپنے اہل و عیال کے خوراک سے زائد اتنا غلہ موجود ہو جس سے وہ تمام اہل خانہ کی جانب سے صدقہ فطر ادا کر سکے۔ صدقہ فطر کے وجوب کے لیے نصاب شرط نہیں ہے۔ نیز حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی مذکورہ حدیث سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ فطر کے وجوب کے لیے نصاب شرط نہیں ہے۔ علامہ ابن قدامہ نے ثعلبہ بن ابی صغیر عن ابیہ کے واسطے سے یہ مرفوع حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ فطر 100 غلہ ہر انسان کی جانب سے ادا کرو، خواہ وہ بالغ ہو یا نابالغ، آزاد ہو یا غلام، مالدار ہو یا فقیر، مرد ہو یا عورت۔ صدقہ فطر کے ذریعے اللہ تعالیٰ غنی کو گناہوں سے پاک و صاف کر دیتا ہے اور غریب کو اس سے زیادہ لوٹا دیتا ہے جتنا اس نے دیا۔ بیوی، بچوں اور غلام کا صدقہ گھر کے مالک کو دینا پڑے گا۔ دارقطنی کی ایک مرفوع حدیث میں اس کی صراحت ہے۔ صدقہ فطر کی مقدار۔ صحیح احادیث کی روشنی میں ہر جنس سے فی کس 100 حجازی صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم ہر قسم کے غلہ یعنی جو، کھجور، پنیر اور کشمش سے صدقہ فطر 100 نکالتے تھے۔ اس حدیث سے بخوبی معلوم ہوتا ہے کہ ہر غلہ کے عموم میں تمام قسم کے غلوں کے ساتھ گیہوں بھی داخل ہے، اس لیے گیہوں سے بھی صدقہ فطر ایک ہی سا ادا کرنا چاہیے۔ ائمہ ثلاثہ امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا یہی مسلک ہے۔ البتہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک گیہوں سے آدھا سا صدقہ فطر دینا جائز ہے، مگر نصف صاع والی حدیث ضعیف ہے، جیسا کہ تحفۃ الاحوذی میں علامہ ابو العلا محمد عبد الرحمن محدث مبارک پوری رحمہ اللہ نے اور مرعات المفاتیح میں شیخ الحدیث علامہ عبید اللہ مبارک پوری رحمہ اللہ نے صراحت کی ہے۔ بلکہ شیخ الحدیث رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک احوط یہی ہے کہ صدقہ فطر گیہوں سے بھی 100 ہی نکالا جائے۔ البتہ علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کا میلان نصف صاع کی جانب ہے۔ صاع غلہ ناپنے کا ایک پیمانہ ہے۔ شرعی معاملات میں حجازی صاع معتبر ہے جو 4 مد کے برابر ہوتا ہے، اور مروجہ کلو گرام سے 1 صاع حجازی کا تقریبی وزن 2.25 اور 2.5 کلو کے درمیان ہوتا ہے۔ واللہ اعلم۔ صدقۃ الفطر میں قیمت۔ صدقہ فطر اصلاً اس غلے سے دینا چاہیے جو عام طور پر لوگوں کی خوراک ہو۔ دور نبوی میں چونکہ کھجور، جو، پنیر اور کشمش وغیرہ ہی لوگوں کی عام غذا تھی، اس لیے احادیث میں انہی کا ذکر ملتا ہے۔ حدیث میں صدقۃ الفطر کو طعمۃ للمساکین، مسکینوں کی خوراک کہا گیا ہے۔ نیز کسی بھی حدیث میں قیمت دینے کا ذکر نہیں ملتا، اس لیے صدقہ فطر غلہ ہی سے ادا کرنا چاہیے، اس کی قیمت دینے سے احتراز کرنا چاہیے۔ امام ابو داؤد نے امام احمد بن حنبل سے دریافت کیا کہ کیا صدقہ فطر میں نقد دیا جا سکتا ہے؟ تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ سنت رسول کے خلاف ہونے کی وجہ سے قیمت مقبول نہ ہوگی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کہا گیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ صدقہ فطر میں قیمت قبول فرماتے تھے، تو آپ نے جواب دیا کہ تعجب ہے کہ لوگ قول رسول نظر انداز کر دیتے ہیں اور فلاں کا حوالہ دیتے ہیں۔
شیخ الحدیث علامہ عبیداللہ مبارک پوری رحمہ اللہ نے اس بارے میں فرمایا کہ میرے نزدیک راجح یہی ہے کہ صدقۃ الفطر اور زکوٰۃ الاموال میں قیمت دینی درست نہیں، بلکہ اس چیز کا دینا ہی ضروری ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہے۔ البتہ کوئی عذر ہو تو جائز ہے، جیسا کہ علامہ شوکانی نے سیل الجرار میں فرمایا کہ کسی عذر کی وجہ سے قیمت دینی جائز ہے۔ میرے نزدیک بھی یہی صحیح ہے، اس لیے احادیث کا ظاہری مفہوم صدقہ فطر کی مقدار کو غلہ سے متعین کر رہا ہے۔ پس جس چیز کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ہے اسی سے صدقہ فطر نکالنا متعین ہے، اور اگر کوئی عذر اس کے نکالنے میں مانع ہے تو اس کی قیمت ہی کافی ہوگی۔ صدقہ فطر کب ادا کیا جائے؟ شوال کا چاند نظر آنے کے بعد یہ صدقہ واجب ہو جاتا ہے، اور نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے اسے ادا کر دینا ضروری ہے۔ البتہ اگر عید سے 2-1 روز پہلے صدقہ فطر نکال دیا جائے تو کوئی حرج نہیں، جیسا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ صحابہ کرام صدقہ فطر عید سے 2-1 روز پہلے دے دیتے تھے۔ البتہ یہ خیال ضرور رہے کہ عید گاہ جانے سے پہلے ہر حال میں اسے ادا کر دینا چاہیے، بعد میں دینے سے اس کی حیثیت عام صدقہ کی ہوگی، صدقہ فطر ادا نہ ہوگا، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اس کی صراحت موجود ہے، فمن ادھا قبل الصلاۃ فہی زکاۃ مقبولۃ ومن ادھا بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من صدقات، یعنی جس نے اسے نماز عید سے پہلے ادا کر دیا تو یہ قابل قبول زکوٰۃ ہوگی، اور جس نے نماز کے بعد اسے ادا کیا تو وہ صرف صدقات میں سے ایک صدقہ ہی ہے۔ صدقہ فطر کا مصرف۔ صدقہ فطر کے مصارف وہی ہیں جو زکوٰۃ کے ہیں، لیکن صدقہ فطر کے لیے مساکین کو ترجیح دیا جائے، اس لیے کہ حدیث میں اسے مسکینوں کی خوراک کہا گیا ہے، لہٰذا افضل ہے کہ صدقہ فطر دینے میں فقراء و مساکین کو اولیت دی جائے۔ علامہ ابن تیمیہ، علامہ ابن قیم، علامہ شوکانی اور علامہ البانی رحمہم اللہ وغیرہم اسی کے قائل ہیں۔ صدقہ فطر کی حکمت۔ نمبر 1، روزے کی حالت میں روزے دار سے دانستہ یا نادانستہ کچھ ایسی حرکتیں سرزد ہو جاتی ہے، نیز زبان سے بیہودہ اور لغو باتیں نکل جاتی ہے جن سے روزہ کے ثواب میں کمی واقع ہو جاتی ہے، اس لیے اس کی تلافی کے لیے صدقہ فطر مشروع کیا گیا ہے، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر فرض کیا تاکہ روزے دار کا روزہ لغو اور فحش گوئی سے پاک ہو جائے۔ نمبر 2، عید کی خوشی میں فقراء و مساکین کو شریک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ صدقہ مشروع کیا تاکہ معاشرہ کا کمزور طبقہ بھی عید کے دن اپنی ضروریات پوری کر سکے، اور کم از کم خوشی کے اس دن اسے اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے۔ اسی کو حدیث میں طعمۃً للمساکین کہا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صدقہ فطر ادا کرنے کی توفیق بخشے اور اس کے ثواب سے بہرور فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔